الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے، جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جاں ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، خیر اور شر کا، سزا اور جزا کا دینے والا ہے۔ آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لا مقارات قلب و سینہ سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، توسل سے، ذریعے سے، سبب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، ندا دی جائے، تو فوراً اللہ کے بارگاہ کی طرف دوڑ کر آؤ۔ فسعوا الی ذکر اللہ۔ اس کے بعد آگے فرمایا وذروا البیع، دوڑ کر آؤ اور اپنا جو خرید و فروخت ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے آپ کا، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے بارگاہ میں آ جانا۔ تو اللہ نے کھلے الفاظ میں جب فرما رہا ہے اپنے پیارے محبوب کے وسیلے سے کہ ایمان والو، تمہیں جب بلایا جائے تو اپنے کاروبار کو چھوڑو، اس کے بعد نماز جمعہ کے لیے فوراً اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ بلایا جائے تو یہ بات قابل غور ہے، غور کرنے والی بات ہے کہ آنے والا کب آتا ہے؟ جب اسے بلایا جاتا ہے۔ تو یہ فرمان الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار 1400 سال سے اللہ کا کلام امت مصطفیٰ کو راہ ہدایت دے رہا ہے، اسلاف کے ذریعے سے، صحابہ کے ذریعے سے، اس کے بعد بزرگان دین کے ذریعے سے، اب جو ہے اپنے علماء دین کے ذریعے سے، مبلغین کے ذریعے سے اللہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے بندے، جب تمہیں بلایا جائے تو فوراً میری بارگاہ کی طرف دوڑ کر آؤ۔ تو بلایا جانا، اس کے بعد آنا، پھر اللہ فرماتا ہے وذروا البیع، کاروبار بھی چھوڑ دو، خرید و فروخت تمہاری جو ہے جس حال میں ہے منقطع کر دو، فوراً میرے بارگاہ کی طرف آنا۔ تو کاروبار تمہاری خرید و فروخت، اللہ اس کے رسول کے پاس عذر نہیں۔ بہت اہم بات بتا رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا کاروبار، تمہاری خرید و فروخت شرعی عذر نہیں ہے۔ تو واضح تو ہاں، اس میں اندر اگر مسائل ہیں، اگر کسی کے ماں باپ بیمار ہیں، کوئی عیادت پہ ہے، مزاج کرسی پہ ہے، تو اس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ نماز جمعہ میں اگر شریک نہ بھی ہو سکا تو اس کے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے، بلکہ وہ ظہر کی نماز اکیلا پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنے کاروبار کو عذر بتاتا ہے، اپنے خرید و فروخت کو عذر بتاتا ہے، تو یہ تو اس کی نادانی ہے، خود اس کی سوچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واضح طور فرما رہا ہے کہ میرے بندے، تیرا سارا کاروبار منقطع ہو جانا، تیرے کاروبار لین دین ختم ہو جانا، ہر چیز منقطع کر کے فوراً میری بارگاہ کی طرف چلے آنا، یہ واضح طور پہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہا ہے وذروا البیع، یعنی تمہارا جو خرید و فروخت ہے، کاروبار ہے، سب کچھ منقطع کر دینا، اس کے بعد میرے پاس فوراً آنا۔ تو اب ہمارے اوپر کیا ہو گیا؟ فرض ہوا۔ اللہ نے فرمایا واضح طور پہ کہ میرے بندے، جیسا تجھے جمعہ کے دن بلانے والا بلائے، فوراً چلے آنا، سب کچھ چھوڑ دینا، سارے چیزیں ختم، ہر چیز ختم کر دے کے اب اس کے بعد اپنے اللہ کے بارگاہ میں آنا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے بارگاہ میں بلانے والا جب بلائے، آنا اللہ کا حکم ہے، تو آنا کیا ہے؟ ہمارے لیے فرض ہے۔
اب بلانے والا جب بلائے فوراً آنا، اور کیسے آنا؟ دوڑ کے آنا۔ تو اس کے اندر بھی دو مسئلے ہیں۔ دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ جلد بازی کرنا، جلد بازی کرتے ہوئے آنا، بڑے بڑے قدم ڈال کر آنا، اپنے سارے مسئلے مسائل کو ختم کر دینا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، مذہب اسلام کے لیے، دین کی بقا کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے، یہ ساری چیزوں کو چھوڑنا اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان والے کا ذکر فرما دیا۔ ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے، اور ایمان والوں سے مخاطب ہو کر جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے بارگاہ میں بلانے کے بعد آنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو یہ بلانے کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا 14 سال کا جو امت ہے ہماری، اسے بڑا نازک مسئلہ چل رہا۔ بلانے والا بلا رہا ہے اور آنے والے کب آ رہے ہیں؟ نماز سے تھوڑا پہلے آ رہے ہیں، یا تکبیر تحریمہ میں آ رہے ہیں، یا پھر جو ہے خطبے کے ختم پہ آ رہے ہیں، یا خطبے کے شروع میں آ رہے ہیں، اس طریقے سے آ رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی اور دین کی جو اصل بنا کر بھیجا، مبعوث کیا، اس کے بعد ساری جہالت کو، سارے جو ہے جتنی بھی کفار و جہالتیں تھیں سب کو میرے آقا نے ختم فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے وسلم کے نعرہ نپا کے صدقے میں وہ ساری جہالت کو ختم فرمایا۔ آقا نے قربانیاں دی اور امت کو قدم پر امت کی رہبری فرمائے، رہنمائی فرمائی، اور امت کو سمجھاتے رہے، ہر مسئلے مسائل امت کو سمجھاتے رہے، وعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام ہم تک پہنچایا، اور اس پیغام کو آج علماء پہنچا رہے ہیں، دین کا بقا۔ تو جب عبادت کا معاملہ ہے، ایسا نہیں اگر دیکھیے اگر کوئی شخص آ کے جو ہے صرف نماز جمعہ پڑھ لیتا ہے چلا جاتا ہے، تو پھر اس کی رہنمائی کیسے ہوگی؟ صرف نماز پڑھنے سے رہنمائی تھوڑی ہو جاتی، نماز پڑھنے سے اسلام کی بقا تھوڑی ہو جاتی۔ دیکھیے آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کے پیغام کو اگر آپ آگے نہیں پہنچا رہے ہیں تو پھر ہمارا جو مقصد حیات بیکار ہے۔ اپنے لیے جینا، عبادت بھی کر لے رہے ہیں آپ، لیکن عبادت کا کیا شرائط ہے، فرائض ہے، واجبات ہے، کچھ نہیں معلوم بندے کو۔ بس آپ آ رہے ہیں، وہ بھی بے چینی کے عالم میں آ کے جو ہے نماز پڑھ لے رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں، یہ کیفیت ہے۔ تو ایسی عبادت میں جس میں آپ غور و فکر نہیں کریں، نہ علماء کی واضح و نصیحت سنیں، علماء کے مسئلے مسائل کو نہیں سنیں، آپ اپنے جتنا آپ کو معلوم ہو اتنا آپ کرنا اور چلے جانا، یہ اگر مقصد ہے آپ کا، تو قبولیت کی ذمہ داری تو کوئی بھی نہیں بول سکتا کہ میں نہیں بول سکتا، آپ نہیں بول سکتے میری عبادت قبول ہو گئی بھی نہیں بول سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں چنا، ہم خوش نصیب گناہ گار رہ کر بھی یہ امت اتنی خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہمیں پیدا فرمایا، پھر اس کا عبادت کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ اللہ کے پاس کروڑوں اربوں فرشتے ہیں، ہماری ضرورت نہیں ہے اللہ کو عبادت کی، یہ اس کی محبت ہے۔ محبت کو سمجھنا ہے کہ میرے مولا پیارے حبیب کے صدقے توفیل میں تو نے امت مصطفیٰ بنایا، پچھلی امتیں دعا فرماتی میرے مولا ہمیں بھی امت مصطفیٰ پیدا فرما، جو دعا کرنے کے بعد بھی اللہ نے نصیب نہیں کیا، بغیر دعا کے یہ امت کو نصیب کر دیا۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کو بتا رہا ہوں میں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ عبادت کا جو معاملہ بڑا نازک ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے جب بلانے والا بلائے تو کیا ہوتا ہے؟ اذان دی جاتی ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو فوراً کیا کرنا؟ جو بھی آپسی جو لین دین کا معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ اب غور کرنے والی بات ہے، میں فوراً نہیں بولنا چاہ رہا ہوں۔ اذان ہوئی، اس کے بعد اللہ فرمائے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ فرما رہا جب اذان دی جائے تو تمہارا کاروبار، لین دین، یہ سب کیا ہے؟ حرام۔ جیسا شراب حرام ہے، تمہارا لین دین، تمہاری بیکار گفتگو بھی حرام ہے۔ اذان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرمان الہی ہے، اذان ہونے کے بعد اگر بندہ کہیں بیٹھ کے جو ہے کچھ مسئلے مسائل، کوئی مسئلے مسائل نہیں رہتے، بس قوم کے ان کے جو باتیں کر رہا ہے جو کہ غیر ضروری باتیں ہیں وہ بعد میں بھی کر سکتا ہے نماز کے بعد، لیکن غیر ضروری باتیں اذان کے بعد اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بجائے جو ہے کب کا انتظار کر رہا انہیں
نہیں، خطبے کے دوران میں آؤں گا، خطبے کے دوران آؤں گا، اگر یہ سوچ کے اگر وہ بندہ منتظر ہے تو پھر یہ اس کا سوچ کے بیٹھنا بھی حرام ہے۔ شرعی عذر ہے تو اجازت ہے، بیکار اگر بیٹھا ہوا ہے تو حرام ہے۔ اسی لیے اللہ کا حکم ہے، جہاں پہ اللہ کا حکم واضح آ جاتا ہے اب اس کی خلاف ورزی کرنا حرام ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ واضح الفاظ ہے، کھلے کھلے الفاظ ہے، اللہ کا حکم ہے قرآن کریم میں۔ جب اللہ کا حکم آیا تو بندہ شرعی عذر کے علاوہ اگر کچھ کام کر رہا ہے تو وہ حرام ہے۔ تو یہ حرام کام، اب یہ امت مصطفیٰ میں کتنے کروڑوں مسلمان ہوں گے ایسے، اور ہماری ساری دنیا کا عالم میں تو ہر جگہ ہوں گے، لیکن اب ہم ہمارے پاس سے شروع کریں گے، ہم اپنے پاس سے شروع کریں گے کہ غور کریں گے کہ آج کتنی ہماری امت مصطفیٰ اللہ کے فرمان کو جو ہم اب تک غور نہیں کرے اور سمجھے نہیں۔ آنے والے آ جاتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کیوں نہیں آئے، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ اگر شرعی عذر ہے، اتنے آپ خدمت گزار ہیں، آپ اللہ ماں باپ کے خدمت گزار ہیں، خدمت خلق آپ کے جذبے میں ہے، آپ کے اندر انسانیت ہے، ہمدردی ہے، بہت کسی کے درد کو آپ اپنا درد سمجھ رہے ہیں، آپ کے اندر اخلاص ہے، للہیت ہے، تو ہم سمجھیں گے بے شک آپ کے اندر عذر ہے، کچھ عذر ہے آپ کے اندر، تو آپ جو ہے نہیں آئیں۔ لیکن آپ نہ خدمت خلق اگر آپ کے اندر نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مفاد پرستی ہے، بس آپ کیا بولے تو آئین جو خطبے کے ٹائم پہ آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے واسطے، تو یہ کیا ہے؟ بار بار جو توجہ دلانا چاہتا ہوں، اللہ کا حکم ایک طرف اعلیٰ و عرفہ ہے، اور بندے کی ناقص سوچ اور مفاد پرستی والی سوچ ہے، کیا ہے کہ بندہ کب آ رہا؟ جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ بار بار بلا رہے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اللہ بار بار فرما رہا ہے میرے بندے جب تجھے بلانے والا بلائے تو فوراً میری بارگاہ کی طرف چلے آنا، اس کے بعد فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے بارگاہ کی طرف عبادت کے لیے، میری یاد کے لیے، میرے حبیب کی یاد کے لیے تو دوڑ لگانا، جلد بازی کرنا، اور وَذَرُوا الْبَيْعَ، تیرے سارے خرید و فروخت والے سارے مسائل تیرے منقطع کر دینا، اس کو بند کر کے ایک وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ حساب، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، اس کی طرف دوڑ کے آنا۔ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بار بار فرما رہا ہے، لیکن سمجھدار علم والے بھی لوگ ہیں، ہاں ذہن والے بھی لوگ ہیں، ذہین بھی ہیں، جن کے اندر ذہانت ہے، علم ہے، ہاں بردباری ہے، بہت کچھ ہے، لیکن جہاں اللہ کا حکم آ رہا وہاں پہ آنے کی بات آئی تو بندہ وہاں پہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسے سارے اجتماعی بات کر رہا ہوں میں، لیکن بڑا نازک مسئلہ چل رہا ہمارے اس دور کا، ہماری امت کا بڑا نازک مسئلہ چل رہا، ہم ساری ہر مقام پہ دنیا کے قدم قدم پہ ہم جو ہے برابر وقت سے پہلے رہنے کی بات کرتے، ہر جگہ وقت سے پہلے رہنے کی بات کرتے، لیکن جب جمعہ کا دن آتا تو آپ وقت سے پہلے نہیں رہتے، ہاں سارا سال، سارا ہفتہ، ساری زندگی آپ وقت کی بات کر رہے ہیں، ہاں یہ کام ہر چیز آپ الحمدللہ سارے قدم قدم پہ گھر سے لے کے کاروبار تک، کاروبار سے لے کے جو ہے آپ کے جتنے بھی ملنا جلنا ہے دوست و احباب تک آپ جو ہے ماشاءاللہ وقت کی بات کر رہے ہیں، وقت پابندی کی بات کر رہے ہیں آپ، لیکن جمعہ کا وقت آیا تو وقت سے پہلے نہیں۔ میں تنقیدی باتیں نہیں کر رہا ہوں، اپنے اپنے دامن میں جھانکنے کا حکم اللہ دے رہا ہے، اپنے اپنے گرہبان میں جھانک کے دیکھو، اگر آپ ایک انگلی اٹھا رہے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی طرف، ہاں تو ایسا معاملہ ہے اگر کسی پہ تنقید کرنا ہے گویا کہ آسمان کو تھوکنے کے برابر ہے، کسی پہ تنقید کرنا آئینے میں دیکھ کر تھوکنے کے برابر ہے۔ تو اسلام میں اللہ اس کے رسول تنقید کرو نہیں بولے، اپنی اصلاح کرو بولے۔ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، فرمان مصطفیٰ ہے کہ ایک مومن اگر کسی کو دیکھتا ہے تو وہ آئینے کو دیکھ رہا ہے، اس کو اپنا آئینہ سمجھے، اس کے عیبوں کو نہیں نکالے، اس کی تنقید کو نہ نکالے، بلکہ اس کو دیکھے اور سمجھے کہ اس کے اندر جو عیب ہیں وہ میرے ہیں، اس کے اندر جو خامیاں ہیں وہ میرے ہیں، یہ دیکھے۔ یہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے۔ صحابہ کی زندگی، اسلاف کی زندگی، علماء کی زندگی، بزرگان دین کی زندگی، محدثین، مفکرین، صحابوں کی زندگی یہی ہے۔ کبھی انہوں نے اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھا، کبھی انہوں نے اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھا، ہاں اپنے سامنے والے ایک مومن بھائی کو اچھا سمجھتے، یہ اللہ والوں کی زندگی رہی، ہاں۔ لیکن جب عبادت کی بات آئی،
اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا نودی علیہ الصلاۃ، میرے بندے جب میں بلاؤں تو فوراً میرے بارے طرف چلے آنا، اور جو لین دین کاروبار ہے یہ کرنا غیر ضروری کیا ہے؟ حرام۔ اللہ کا حکم ہے۔ دنیا کے سارے بڑے سے بڑے علماء مفتیان کرام کو جا کے اگر آپ پوچھیں گے کہ حضرت یہ بات ہے، اللہ کا کلام ہے، کاروبار کرنا کیا ہے، اے میرے بندے میرے بھائی، وزر البیع اللہ فرما دیا کاروبار چھوڑو بول کے، پھر تم آگے پوچھ رہے ہیں دیکھو اس کا مطلب کیا ہے۔ ارے واضح طور پہ معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ وزر البیع فرما رہا ہے، 1400 سال سے فرما اللہ تعالیٰ کہ میرے بندے کاروبار چھوڑ دے۔ اب اس زمانے میں ہمارے نزدیک سب سے بڑا کیا ہے؟ کاروباری ہے۔ ذریعہ معاش کیا ہے؟ کاروبار ہے۔ مسئلے مسائل ختم ہوتے ہیں ہمارے کاروبار کی آمدنی سے ختم ہوتے ہیں۔ ہاں، اتنی بڑی شے جو تمہارے پاس ہے، جس کاروبار کے لیے آپ دنیا کے سارے کام چھوڑ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا میرے بندے میرے اور میرے حبیب کے لیے تو وہ کاروبار چھوڑ دے۔ اور ہفتے میں ایک بار فرما رہا اللہ تعالیٰ، نودی علیہ السلام ایک مرتبہ، کسی نماز میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ظاہری طور پہ کہ میرے بندے تو فجر کے لیے کاروبار چھوڑ دے، ظہر کے لیے چھوڑ دے، عصر کے لیے چھوڑ دے، مغرب کے لیے چھوڑ دے، عشاء کے لیے چھوڑ دے، نہیں بولے اللہ تعالیٰ۔ لیکن جمعہ جو عید المومنین ہے، جس کو میرے آقا نے فرمایا جمعہ مومن کے لیے عید ہے، جیسا 2 عیدیں ہیں ہمارے پاس، اسی طریقے تیسری عید جو ہے جو اس کو ہم جمعہ کو عید المومنین کہا جاتا ہے۔ اور بندہ تیار ہو کے خوشی و خضوع کے ساتھ غسل کرتے ہوئے، پاک و صاف ہوتے ہوئے، خوشبو لگاتے ہوئے، بڑی تیاری کے ساتھ جو گھر سے نکلتا ہے اپنے آپ کو مزین کر کے اللہ کے بارگاہ کی طرف آنے کے لیے۔ تو جب اللہ نے فرما دیا میرے بندے جب میرا بلانے والا میں جب بلاؤں تو فوراً میرے گھر کی طرف چلے آنا اور کاروبار چھوڑ دینا، جب واضح طور پہ ہوا تو پھر ہمارے لیے آنا کیا ہے؟ ہمارے لیے لازم ہے، فرض عین ہے، لازم ہے اور فرض عین ہے۔ اور اگر بندہ اس کے خلاف کام کر رہا ہے غیر ضروری، وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ بات اپنے دل میں نقش کر لیں، اور جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچے گا آپ بتاتے جائیں۔ جو جہاں پر بھی ہم وقت کی پابندی کر رہے ہیں، جہاں پر بھی ہم جو ہے اوقات بنا رہے ہیں، ہم جو ہے اس کا مضمون بنا رہے ہیں، ٹائم ٹیبل بنا رہے ہیں، ہر چیز بنا رہے ہیں، وہاں پر آپ اعلیٰ مقام پہ وقت سے پہلے رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وقت سے پہلے بلا رہا ہے تو وہاں بندہ نہیں آ رہا، اور آنے کے بعد بھی ایسا آتے خوشحالی کے ساتھ آنا ہے، تاخیر سے آنے کے بعد بے چینی سے آتے ہیں اور جلد جانے کی فکر لے کے آتے ہیں۔ تو وہ کتنا ٹائم ہو رہا؟ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ امت کا بڑا نازک دور چل رہا۔ ہم حق بات اللہ تعالیٰ کہنے کا حکم دیتا ہے، حق بات سننا، حق بات کہنا، اور اصلاح کے نیت سے یہ ہمارا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جتنی یا اللہ معصوم امت ہے ان کو سمجھ عطا فرما اور دین کی جو ہے تفقہ عطا فرما میرے مولا کے۔ محاسبہ کرنے کے بجائے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے بارگاہ میں آ رہے ہیں تو یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ نہیں جو ہے ارے جانا ہے، جلدی جانا ہے، آ رہے ہیں بھی تاخیر سے، جانا بھی جلدی ہے۔ تو ایسا کتنا ٹائم ہو رہا آپ کا؟ 2 گھنٹے تھوڑی ہو رہی، 3 گھنٹے تھوڑی ہو رہی، 5-10 منٹ اگر آپ کے کچھ ہو رہی تو اس میں کون سا بڑا خسارہ ہو رہا؟ آپ کا کون سا خسارہ ہو رہا؟ میری بات نہیں کر رہا ہوں، کون سا بڑا خسارہ ہوا آپ کا؟ بتائیے کس کا خسارہ ہوا؟ انہوں آ کے بتائیے، بولیے، واضح کریے، معلوم ہوگا کہ یہ بولیے کہ مولا تیری بارگاہ میں آیا وقت سے پہلے میرا نقصان ہو گیا، تیری بارگاہ میں آ کے بیٹھا میرا خسارہ ہو گیا، تیری بارگاہ میں آ کے بیٹھا کہ ملنے والا نہیں ملا، تیری بارگاہ میں آ کے بیٹھا ایک دینے والا میں کو نہیں دیا۔ ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر خدا کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے، تم اسلام کو نقصان پہنچانے والے، تم اسلام کو برباد کرنے والے، تم اللہ تعالیٰ اس ساری سوچوں کو بالائے طاق رکھ کے آنے کے لیے کہہ رہا ہے وَذَرُ الْبَيْعَ، میرے بندے کاروبار چھوڑ، جتنا خریدو کو سب چھوڑ دے، میرے لیے بند کر کے آ جا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے بغیر حساب کے رزق تمہارے لیے۔ تم کیا حساب کر رہی؟ بندہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارا رزق لکھ کر بھیجتا ہے۔ زیادہ ہاتھ پیر مارنے سے بھی تم نہیں کما سکتے، زیادہ کوشش کرنا، افسوس کرنے سے بھی نہیں آتا۔ جتنا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے شریعت کے مطابق اللہ کو راضی کرتے ہوئے تم کوشش کرو، اللہ تعالیٰ اس کے طفیل میں تمہیں مزید رزق سے نوازتا چلا جائے گا۔ لیکن بندہ اللہ کے کلام کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اللہ والے ہیں الحمدللہ،
فنا فی اللہ ہیں، مومن بندے ہیں جو وقت سے پہلے جو اللہ کے بارگاہ میں رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. ہاں ایسا نہیں ہے وقت کی پابندی. ارے اللہ تعالیٰ وقت کو کسی ایک کے لیے قید نہیں کیا. اللہ کا کلام صرف میرے لیے ہے، صرف آپ کے لیے ہے، ہاں یا کسی بڑے شخص کے لیے ہے، کیا خالی ایک تعلیم یافتہ کے لیے ہے؟ اللہ کا کلام اجتماعی طور پہ ساری انسانیت کے لیے ہے. تو آپ بھی غور کرنا، ہم بھی غور کرتے، آپ بھی غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام خالی میرے لیے ہے، آپ کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہے. پیدا ہونے سے لے کے آخری سانس تک اللہ کا کلام سب کے لیے ہے. تو بندہ سمجھنے کے بجائے جو ہے اپنی سوچ کو وسعت دینے کے بجائے محدود کر کے سوچ رہا. اپنی سوچ کو وسعت دینا اسلام کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے غور و فکر کرنا، ہر فرد واحد غور و فکر کرنا. نہیں آپ ایسا ہو گیا نازک معاملہ کہ آپ نماز کو آ گئے، جمعہ کی اذان ہو گئی، ہاں خطبہ شروع ہونے سے پہلے یا پھر خطبہ شروع ہونے کے بعد، ہاں یہ سارا مسئلہ ہے. لیکن آپ کوشش کر رہے ہیں اگر آنے کی، کہیں شرعی عذر ہے، ماں باپ بیمار ہیں، عز و اقارب بیمار ہے، کوئی موت کا شکار ہونے والا ہے، کوئی بیماری میں تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، ہاں کوئی جو ہے مجبور ایک مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہاں انسانیت کا معاملہ ہے، درد کا معاملہ ہے، ہاں تو وہاں پہ آپ اگر وقت دے رہے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے زیادہ اجر عطا فرمائیں گا انسانیت کی بقا کے لیے. لیکن کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ ایک مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب خطبہ شروع ہوگا. تو یہ جو معاملہ ہے بڑا نازک معاملہ ہے، اس سے اسلام کی کوئی بقا ہونے والی نہیں ہے، اسلام اس سے برباد ہونے والا ہے. یعنی ہم خود خسارے میں جائیں گے. اللہ اس کے رسول کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک امت مصطفیٰ ہونے کے ناطے ہمارا جو فرض ہے وہ فرض سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ امت مصطفیٰ انتظار کر رہی ہے. ایسا ہو گیا کہ خالی وقت کا جو مسئلہ ہے بس ایک ہم تک اور آپ تک محدود ہو کے رہ گیا. اللہ کا حکم سب کے لیے، بندہ سمجھنے کے بجائے جو ہے برابر اپنے خرید و فروخت کر رہا، اپنے غیر ضروری بیکار باتیں کر رہا، غیبت، چغلخوری، حسد، کینہ کپٹ سب میں ملوث رہ کے بندہ یہ نہیں سوچ رہا کہ اللہ تعالیٰ غزر البئی فرما رہا ہے کاروبار چھوڑ کے آؤ. اب کاروبار سے بڑھ کے ایک جاہل کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک کم سے کم پڑھا ہوا انسان بھی اگر ہے تو اس کے پاس کاروبار سے بڑا کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی. اس کے پاس اتنی بڑی شے کو اللہ فرما رہا ہے میرے بندے میرے لیے چھوڑ دے، میری عبادت کے لیے چھوڑ دے، ہاں دین اسلام کی بقا کے لیے چھوڑ دے، میرے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے چھوڑ دے، میرے حبیب کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنانے کے لیے چھوڑ دے، ہاں اتحاد اجتماعیت کو بتا، میرے فرمان کے خاطر، میرے حبیب کی اداؤں کے خاطر، میرے آل رسول کے قربانیوں کے خاطر، اولیاء اللہ کے قربانیوں کے خاطر، علماء کے فرمان کے مطابق، یہ ساری چیزوں کی خاطر اللہ فرما رہا ہے وزر البئی میرے بندے چھوڑ دے. وہ بڑا خسارہ ہوا تیرا کہ تو میری عبادت کے لیے آ رہا ہے، آنے سے پہلے انتظار کر رہا ہے کہ کب جو ہے نماز شروع ہوں گی، کب خطبہ شروع ہوں گا. بڑا نازک مسئلہ ہے. یہ معاملے میں ہر فرد واحد، بڑا سا بڑا شخص، چھوٹا سا چھوٹا شخص، تھوڑا آنکھ بند کر کے اپنے بارے میں غور کرے. اور دوسروں کی تنقید کرنا یہ مومن کی نشانی نہیں ہوتی. آپ دوسروں کو اپنے کہہ رہے ہیں، دوسروں کو تنقید کر رہے ہیں، ہاں ایسا نہیں ہے. الحمدللہ آج علم سب کے پاس ہے، جتنی حرام اور حلال کی تمیز سب کے پاس ہے، ہاں اسی لیے یہ بات کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہر فرد واحد کے اوپر حکم ہے کہ میرے بندے تو وقت سے پہلے جب بلانے والا بلائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں چلے آنا. اللہ کی بارگاہ میں چلے آنا. اس کے بعد اگر آپ کی حد سے فی عید المومنین ہے، اس کے بعد اگر آپ کو تکلیف ہو رہی تو ظاہر سی بات ہے جب غور کر سکتے. لیکن تکلیف تو اکثریت کو نہیں ہوں گی، کسی فرد واحد کسی کو ہوں گی. جن کو اللہ کا کلام سمجھ میں آیا، جن کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا، آقا کے محبت پیدا ہوئی، ہاں وہ تو بے چین نہیں ہو سکتا. ہاں جن کے دل میں خوف خدا ہے، آقا کی محبت ہے، مذہب اسلام کا درد ہے، اللہ کے گھر میں جو ہے وہ رحمتوں کو محسوس کر رہا ہے، تو پھر وہ بے چین نہیں ہو سکتا.
تو لہٰذا جو سمجھ نہیں سک رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا ان کو ہدایت دے کے وہ تیرے گھر کی رحمت کو، تیرے فضل و کرم کو، تیرے رونق کو، اس گھر میں جو تو سکون عطا فرما رہا ہے تیری ذکر سے، عبادت سے، وہ سکون کو محسوس کرنے کی اللہ یہ امت کو توفیق عطا فرما۔ تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اللہ کا حکم ہے بس نہ۔ آقا و مولا تشریف فرما ہے، جمعہ کا دن ہے، آقا خطاب فرما رہے ہیں، تو جیسا ایک قافلہ آتا ہے تجارت کا، فوراً کچھ صحابہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ میرے آقا جو ہے خلفاء راشدین کے ساتھ کم و بیش عشر مبشرہ کے ساتھ تنہا واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اور واعظ و نصیحت کرنے سے ہی اسلام پھیلتا ہے۔ اب آپ یہ مت بولے واعظ و نصیحت کرنا سننا کیا فرض ہے، وہ ایسا اگر آپ ایسا بولیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا نا بلاتے جا جاؤ بول کے۔ اب اللہ تعالیٰ بلاتے آ جاؤ بولنے کے بعد تو سننا تو ضروری ہے، کانوں میں ہاتھ رکھ کے تو نہیں بڑھتے۔ اللہ تعالیٰ بلایا آنا اور اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی تو سننا بیٹھ کے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف جو ہے آنا نہیں چاہ رہے، تو یہ کیسی بات، نادانی والی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، انہوں جو ہے نہیں خطبہ کے شروع میں آتا ہوں میں، اور واعظ و نصیحت سننا ضروری ہے۔ ارے افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ میرے آقا کے واعظ و نصیحت کے ذریعے سے تو اسلام یہاں تک پھیلا۔ اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ کے گھر کو چلے آ رہا تو اسلام کہاں پھیلتا؟ تو واعظ و نصیحت فرض ہے، واعظ و نصیحت فرض ہے۔ نہیں ابھی خطبہ بیان ختم نہیں ہوا، ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا۔ میرے بھائی یہ تکلیف اور درد دل ہے جو امت کے اندر بڑا جو ہے آسانی کے ساتھ ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن یہ اللہ اس رسول کے پاس بہت نازک معاملہ ہے، اللہ اس رسول ناراض ہے ہم سے یہ معاملے سے، لہٰذا درد والی بات ہے۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے یہ امت کو ایک فکر عطا فرمائیں اور حق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ہماری ایک 5-10 منٹ کی بے چینی سے آپ کا یہاں بیٹھنا بھی بیکار ہو جائے گا، عبادت بھی بیکار ہو جائے گی، کیونکہ تمہارا خشوع و خضوع ختم ہو رہا ہے۔ آپ کے اندر جو خشوع اور خضوع ہے خدا کی قسم وہ ختم ہو رہا۔ ایک 5-10 منٹ کو لے کے آپ کیا کر رہے ہیں، اپنی عبادت برباد کر لے رہے ہیں، اپنی عبادت کے اندر جو خشوع اور خضوع آتا وہ ختم کر لے رہے ہیں آپ۔ اگر آپ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ کو معلوم ہے 5-10 منٹ اگر ہو رہا مسئلہ، تب بھی آپ جو ہے میرے مولا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیرے لیے قربانی ہے، اور کوئی جان بوجھ کے تھوڑی کرتے، جان بوجھ کے تو نہیں کرتے، لیکن یہ ایمان کی کیفیت ہے، ایمانی کیفیت ہے، اللہ اس کے رسول کا سے محبت کا جذبہ ہے، تو لہٰذا یہ نازک معاملہ ہے جو کہ ہم غور نہیں کرتے، لیکن ہر فرد واحد کو یہ بات ہر جمعہ ہر دن آخری سانس تک غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ میرے مولا تیرے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما اور روحانی قلبی جسمانی سکون حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا تیرے حبیب کے جو فرمان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، وما علینا الا البلاغ، عطا فرما۔